السلام علیکم دوستو، اردو موٹیویشن چینل وارث کی بات میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی بات پر روشنی ڈالیں گے جو نہ صرف آپ کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ آپ کے تعلقات اور ذہنی سکون پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ کسی کے ساتھ گہرے تعلقات بناتے ہیں تو اچانک وہ شخص آپ سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ دوست، وہ عزیز جس کے ساتھ آپ نے اپنی زیادہ تر خوشیاں اور غم شیئر کیے ہوتے ہیں، وہ اچانک آپ کی کالز کا جواب نہیں دیتا یا آپ کے میسج کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ آج ہم یہی سوالات ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ ان کے پیچھے کون سی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کس طرح اپنی خود کی اہمیت کم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے جذبات تعلقات کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ اس نفسیاتی کیفیت سے کیسے نکلنا ہے اور دوبارہ کسی کی دلچسپی اور اعتماد کو کیسے جیتنا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم ہے کیونکہ تعلقات میں دلچسپی کا ختم ہونا یا دوری کا آنا دراصل ایک نفسیاتی عمل ہے۔ آپ میں دلچسپی لینے والے لوگ کیوں آپ سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ ان کے رویوں کو سمجھ پاتے ہیں اور ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر آپ ان سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں دوسروں کی دلچسپی کو کیسے دوبارہ بحال کیا جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ کو یہاں وہ راز ملیں گے جو آپ کے تعلقات اور شخصیت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، شکایت کرنے سے آپ کی قدر کم ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے شکایت کرتے ہیں جیسے تم میری قدر نہیں کرتے یا تم وقت نہیں دیتے تو ہم دراصل اس شخص پر جذباتی دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ شکایت نہ صرف اس کی دلچسپی کو کم کرتی ہیں بلکہ اس کی نظر میں ہماری اہمیت کو بھی کم کرتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر جب ہم شکایت کرتے ہیں تو دوسرا شخص خود کو دفاعی حالت میں محسوس کرتا ہے جس سے وہ مزید دور ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق سطحی اور کشیدہ ہو جاتا ہے۔ نیڈنس یا ضرورت کا اظہار جیسے شکایت کرنا ایک شخص کو مغلوب کر دیتا ہے اور وہ آپ کی طرف کم توجہ دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی شکایت کو مثبت انداز میں بیان کریں تاکہ تعلقات میں توازن برقرار رہے۔ نمبر 2، صرف ایک شخص پر فوکس کرنا اور باقی سب کو نظر انداز کرنا۔ جب ہم ایک شخص پر اتنی زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں، فیملی اور ذاتی ترقی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا توازن کھو دیتے ہیں۔ اس طرح وہ شخص آپ کی پوری دنیا بن جاتا ہے جس سے آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر ہر انسان کو خود کی ویلیو اور خود اعتمادی میں اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک شخص پر انحصار کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کی زندگی کا مرکز بن جاتا ہے جس سے وہ آپ کی زیادہ قدر نہیں کرتا اور تعلقات میں توازن کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر وقت دستیاب رہنا۔ جب آپ ہمیشہ کسی کے لیے دستیاب رہتے ہیں تو یہ اس شخص کو یہ احساس دلاتا ہے آپ کی زندگی میں اس کا کردار زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اس کے لیے موجود ہیں۔ نفسیاتی طور پر سکیرسٹی پرنسپل کے مطابق جو چیز کم دستیاب ہوتی ہے وہ زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی اہمیت اور وقت کا بہتر استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے تو وہ شخص آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اہمیت دیں اور تعلقات میں توازن برقرار رکھیں۔ نمبر 4، ذاتی ترقی پر کام نہ کرنا۔ جب آپ اپنی ذاتی ترقی پر کام نہیں کرتے یعنی اپنے ہنر یا صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ ایک ہی جگہ پر رکتے ہیں جو آپ کے تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ نفسیاتی طور پر لوگ ہمیشہ ترقی کرنے اور نئی چیزیں سیکھنے والے افراد کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ ترقی خود اعتمادی اور متاثر کن شخصیت کا اظہار کرتی ہے۔ جب آپ ذاتی ترقی پر توجہ دیتے ہیں تو نہ صرف آپ کی زندگی میں مزید جوش اور نئی توانائی آتی ہے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی ایک مثالی شخصیت بن جاتے ہیں جس سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط اور دلچسپ بنتے ہیں۔ نمبر 5، فیملی اور دوستوں سے دوری۔ اگر آپ صرف ایک شخص کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور باقی سب کو نظر انداز کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی زندگی میں بوریت آنا شروع ہو جاتی ہے بلکہ اس شخص کی دلچسپی بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان کو تنوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مختلف تجربات، لوگوں اور سرگرمیوں سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ جب آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو
آپ کی زندگی میں توازن اور خوشی آتی ہے جو آپ کو جذباتی سکون فراہم کرتی ہے۔ اس سے آپ کی شخصیت بھی زیادہ پرکشش اور متوازن بنتی ہے اور آپ کے تعلقات میں مزید نیاپن آتا ہے۔ نمبر 6، غیر حقیقی توقعات۔ تعلق میں غیر حقیقت پسندانہ توقعات جیسے کہ بے حد زیادہ مطالبات یا ایک طرفہ توقعات دوسرے شخص کو ناپسندیدہ اور دباؤ محسوس کراتی ہیں، جس سے دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے سے غیر فطری طور پر بہت زیادہ امیدیں لگاتا ہے تو وہ تعلق میں توازن کھو دیتا ہے اور دوسرے شخص پر اضافی بوجھ ڈالتا ہے۔ تعلقات میں توازن اور حقیقت پسندانہ توقعات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دونوں افراد کے درمیان احترام اور محبت برقرار رہ سکے۔ ایسی توقعات سے بچنا ضروری ہے جو کسی بھی شخص کے لیے دباؤ کا باعث بنے تاکہ تعلقات مستحکم رہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی لینا شروع کریں اور آپ کے ساتھ وقت گزاریں تو ان چند اہم نکات پر عمل کریں۔ شکایت کو چھوڑ دیں، اپنی ذاتی ترقی پر توجہ دیں اور اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ دوسروں سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات رکھنا چھوڑ دیں۔ ان سادہ لیکن مؤثر طریقوں سے آپ اپنے تعلقات میں دلچسپی بڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔